السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے چینل کی ایک اور قسط آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ میرے کان کی عقبی جانب اور ناک کی جڑ میں بھی دو نے بڑے مزے سے دانت گاڑ رکھے تھے، مگر میں نے پلک تک نہیں جھپکی تھی۔ ایسی حالت میں تو سنائپر ایک بچھو کو بھی خود سے دور نہیں جھٹک سکتا۔ وہ کم از کم 8-10 بندے ہوں گے۔ میری سماعتوں سے گزرنے والوں کا پہلا مکمل اور واضح فکرہ یہی ٹکرایا تھا۔ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسری آواز نے اس کی تردید کی تھی۔ وہ جوڑیوں کی صورت میں روانہ تھے۔ اپنے ہتھیار انہوں نے تیاری حالت میں پکڑے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نالے کی دائیں اور دوسرا بائیں سمت کی نگرانی کر رہا تھا۔ یار اچھا ہوا بریگیڈیئر پرکاش سے تو جان چھوٹی، خجل خوار کر رکھا تھا بے غیرت نے۔ یہ دوسری جوڑی کے آدمی کی آواز تھی۔ اس کے ساتھی نے جواب دیا، اس کی تو خیر ہے، بلکہ میجر سورن کی موت بھی قابل برداشت ہے، مگر کرنل جگجیت سنگھ بہت اچھا انسان تھا۔ گھات لگانے والے نے تو بس بریگیڈیئر پرکاش ہی کی جان لینی تھی، مگر اس کی آواز معدوم ہوتی گئی اور تیسری جوڑی کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرانے لگی۔ اگر ان کی تعداد واقعی 8-10 ہے تو ہم 10 بندے انہیں کیسے روکیں گے؟ اس کے ساتھی نے جواب دیا، دوسری پارٹی سیدھے رستے پر جا رہی ہے اور باقی سیکٹر سے بھی پارٹیاں روانہ ہیں۔ سارے علاقے کا گھیراؤ کر کے تلاشی لی جائے گی۔ کمانڈوز پلاٹون بھی بلائی جا رہی ہے۔ چوتھی جوڑی کا ایک آدمی انہی جھاڑیوں میں جہاں میں چھپا ہوا تھا رکتا ہوا بولا، میرا خیال ہے یہ جگہ مناسب ہے۔ اس کے ساتھی نے جواب دیا، اچھا جلدی کرو، میں آگے جا رہا ہوں، تم فارغ ہو کر آ جانا، ٹھیک ہے؟ کہہ کر وہ جھاڑی کی آڑ میں آ کر اپنی پینٹ کھولنے لگا۔ آخری جوڑی کے ایک آدمی نے مسکرا کر کہا، سریش تیری پینٹ ابھی سے ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اس کے دوسرے ساتھی کا کہہ کہا اس کے ساتھ شامل تھا۔ سریش جواباً بولا، یار صبح سے پیٹ خراب ہے، اب آپ لوگ مذاق ہی اڑاؤ گے؟ وہ آگے گزرتے چلے گئے، جبکہ سریش پینٹ کھول کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اس کا رخ میری جانب تھا، مگر اس کی نگاہیں اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ تھیں۔ میں اس وقت جھاڑی کا حصہ بنا ہوا تھا۔ میرے بدن کا کوئی جزو بھی گلی سوٹ سے باہر نہیں تھا۔ سر پر رکھی ہوئی ٹوپی نے پورے جہیز کو ڈھانپ رکھا تھا۔ مخصوص سیاہ رنگ کی کریم میں نے پورے چہرے سے تھوپی ہوئی تھی۔ سنائپر رائفل پر بھی میں نے سبز رنگ کے کپڑے کی قطریں اس انداز سے باندھی ہوئی تھی کہ سوائے رائفل کے دہانے کے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک فضا میں وائرلیس سیٹ کی آواز گونجی۔ یقیناً سریش کا واکی ٹاکی بول رہا تھا، نمبر 5 سینڈ یور لوکیشن، اوور سفید نالہ جنگل موڑ اوور۔ دوسری آواز نے اپنی جگہ بتائی۔ یقیناً اس نالے کا کوڈ نام سفید نالہ تھا۔ میری موجودہ پوزیشن سے وہ نالہ جنوب کی جانب مڑ رہا تھا۔ نالے کی مغربی طرف ان کا سیکٹر تھا۔ نالے میں نیچے بھی چھدرے چھدرے درخت موجود تھے، مگر مشرقی طرف کافی گھنے درخت پھیلے تھے جو نالے کے ساتھ دور تک چلے گئے تھے۔ جنوب کی طرف مڑنے کے بعد نالے کی چوڑائی دگنے سے بھی زیادہ ہو گئی تھی اور درخت بتدریج جوانب کی ٹیکریوں تک پھیل گئے تھے۔ ان میں چیڑ و دیار کے بلند و بالا درختوں کے ساتھ جھاڑی نما درخت بھی موجود تھے۔ تنگ کے سدا بہار درخت بھی بکثرت بکھرے ہوئے تھے اور انہی درختوں کے جنگل میں اپنے استاد صادق کو چھوڑ گیا تھا۔ سنائپرز کے نقطہ نظر سے اب یہ علاقہ محفوظ نہیں رہا تھا، مگر اپنے ساتھی کو ساتھ لینا نہایت ضروری تھا۔ اگر حوالدار صادق وہاں چھپا نہ ہوتا تو یقیناً میں نے نالے آگے بڑھ جانا تھا اور دشمن کے اس علاقے کو گھیرنے سے پہلے میں کہیں دور نکل گیا ہوتا، اپنے ساتھیوں کو چوکنا ہونے کی خبر دی۔